الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 76 ہے۔ یہود کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ مسلمانوں کا تمہیں امید ہے کہ اب بھی ایمان لائیں گے۔ پچھلی نشست میں اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ اب دیکھیں یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے ہیں آمنو ایمان والوں سے، قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے۔ کون؟ یہودی، یعنی یہودیوں کی وہ جماعت جو اندر سے یہودی تھے، اوپر سے خود کو ایمان والا ظاہر کرتے تھے۔ کون سی کیٹیگری ہے یہ؟ منافقوں کی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ملتے ہیں مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے کے پاس، یعنی یہودیوں کی وہ جماعت جو منافق ہے، جب ان کے پاس جاتے تھے، جو کٹر یہودی ہیں، جو منافقت ظاہر نہیں کرتے تھے بھی یہودی اور خود کو یہودی ظاہر بھی کرتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، قالو تو ان سے کہتے اتحدثونہم بما فتح اللہ، تم کیوں کہتے تھے ان سے جو ظاہر کیا اللہ نے علیکم تم پر، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ جھٹلائے تم کو اس کے ذریعے سے تمہارے رب کے سامنے۔ افلا تعقلون، ارے کیا تم جانتے نہیں، ارے تم سمجھتے نہیں ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا کہا اس آیت کے اندر؟ بات دراصل یہ ہے، جو منافق یہودی ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، جب وہ مسلمانوں کے پاس جاتے تھے تو مسلمانوں کو اپنے بھروسے میں لینے کے لیے اور اپنے آپ کو سچا پکا ٹھکا مسلمان ثابت کرنے کے لیے حرکت یہ کرتے تھے، کہتے تھے ہم پکے مسلمان ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، اور کام یہ کرتے تھے اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو تورات ہمارے پاس ہے نا آج بھی، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں فلاں نشانیاں موجود ہیں۔ خود کو ایمان والا ظاہر کرنے کے لیے اپنی تورات کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں، اس وقت بھی موجود تھی، آج بھی موجود ہیں الحمدللہ، ان کو مسلمانوں کے سامنے ظاہر کر دیا کرتے تھے۔ اور جب یہ منافق یہودی پکے یہودیوں کے پاس جاتے تھے تو پکے یہودی ان منافق یہودیوں کو ڈانٹتے تھے، لعن طعن کرتے تھے، تمہارا بیڑا غرق ہو، ارے تمہیں کیا ضرورت تھی ان کے سامنے یہ باتیں بیان کرنے کی، تم تو خود ان کو ہتھیار دے رہے ہو مسلمانوں کو، کل کو وہ تمہارے رب کے سامنے آخرت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو بتا دیں گے کہ یا اللہ ان کو تو پتا تھا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی سی عقل نہیں ہے کہ تمہارے رب کے سامنے تمہیں جھوٹا ثابت کر دیں گے قیامت کے دن، کہ جانتے بوجھتے یہ ایمان نہیں لائے؟ اچھا، یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں مسلمانوں کو نہ بتائیں تو کیا جھوٹا ثابت نہیں ہوں گے اس دن؟ تب بھی تو جھوٹے ثابت ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے دوسرے سپارے کے اندر آ رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، بے شک جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، پیغمبر آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہودی جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں ویسے اللہ کے رسول کو پہچانتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر پیچھے چلنے لگے اور ایمان لے آئے تو چودراہٹ چلی جائے گی، ظاہر سی بات ہے، چودراہٹ کا نتیجہ ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور جو منافق یہودی اپنے آپ کو ذرا اچھا ثابت کرنے کے لیے نشانیاں بتا دیا کرتے تھے تو یہ منافق یہودیوں کو بھی ڈانٹتے تھے، ارے تم نے ہماری باتیں کیوں ان کو بتا دی، اللہ تعالیٰ نے تم پہ ظاہر کر دیا، تم ان پہ ظاہر تو مت کرو، کیوں ان پر تم ظاہر کرتے ہو؟ اللہ، تو یہ ساری معاملات، یہ ساری باتیں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے سے اور اس کے اندر غور و فکر کرنے سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ آپ لوگوں سے بھی ایک درخواست یہ کروں گا
کہ آپ لوگ یہاں تھوڑا سا ڈٹ کے بیٹھا کریں. 10 منٹ آپ کے لیے جاتے ہیں, 5-7 منٹ 10 منٹ, اس سے زیادہ تو نہیں لیا جاتا وقت آپ کا. اس میں بھی آپ لوگ جو ہے بیٹھتے نہیں ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ ادھر میں نے کتاب کھولی, ادھر میں نے قرآن کھولا, ادھر وہ اٹھ کے چل دیتے, پھر بعد میں مجھ سے کہتے ہیں فلاں مسئلہ بتا دیجیے. خدا کی قسم میرا دل نہیں چاہتا پھر بیان کرنے کا. حالانکہ میں بتا دیتا ہوں, مسئلہ پوچھتے تو میں بتا دیتا ہوں, لیکن میرا دل نہیں چاہتا. کیوں؟ کیونکہ ایسی مجلسوں میں بیٹھتے نہیں لوگ. اور دوسری گزارش یہ کہ یہاں پر بیٹھنے کے علاوہ آپ اپنے گھروں میں ترجمے والے قرآن رکھیں اور ان کو ضرور پڑھیں 5-7 منٹ. اور ہر ترجمے والا قرآن بھی نہیں کہ کوئی بھی ترجمہ اٹھا کر کے لا کر رکھ لیا. آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں. میں ریکمینڈ کرتا ہوں آپ کو, یہ جو ترجمہ میرے ہاتھ میں ہے نا, ترجمہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن, ان کا ترجمہ لا کر کے آپ رکھیں. یہ ترجمہ آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گا. جامع مسجد جیسے ہمارے پرانی دلی کے علاقوں میں وہاں کتب خانے بنے ہوئے, یہ ترجمہ اپنے گھروں میں لا کر کے رکھیں, خود بھی پڑھیں, اپنے بچوں کے سامنے اس کی تعلیم بھی کریں, اور بچوں سے کہیں بیٹا کم سے کم 3 آیتیں, 4 آیتیں, 5 آیتیں روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو. کچھ سمجھ میں نہ آئے تو پھر علماء بیٹھے ہوئے, میں بھی بیٹھا ہوں, آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. جو بھی ٹوٹا پھوٹا مجھے علم ہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیا کروں گا. اور یہ ترجمہ ضرور سنا کریں, انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا. آپ لوگوں سب سے میری درخواست ہے, اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.